ایک بار پھر کراچی کے دل میں ایک بڑا سانحہ، گل پلازا میں لگنے والی آگ نے نہ صرف شہر کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ ہماری سیفٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی لگا دیا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک عمارت میں لگی آگ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور اس سانحے کی قیمت بہت بہت بھاری ہے۔ سوچیں ذرا، دکانوں میں جو کروڑوں کا سامان تھا وہ تو راکھ کا ڈھیر بن ہی گیا، لیکن اس سے بھی بڑا ناقابل تلافی نقصان وہ ان قیمتی انسانی جانوں کا ہے جو اس آگ میں ہم سے چھن گئیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گل پلازا کے سانحے کی۔ یہ کراچی کے سب سے مصروف شاپنگ سینٹرز میں سے ایک تھا اور پھر اچانک یہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لیکن دیکھیں، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آگ لگی کیسے، سوال تو یہ ہے کہ آخر کراچی میں ایسے واقعات بار بار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اتفاقی حادثہ تھا یا یہ ایک ایسے نہ ختم ہونے والے سلسلے کی کڑی ہے جس پر ہم نے دھیان دینا ہی چھوڑ دیا ہے؟ تو چلے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی کہانی بار بار کیوں دہرائی جا رہی ہے، اس کی جڑیں آخر کہاں ہیں؟ اچھا، جو پہلی خبریں آئیں ان میں کہا گیا کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ صرف ایک تار کا قصور تھا؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ تو پھر اصل وجوہات ہیں کیا؟ دیکھیں، پرانی اور خراب الیکٹریکل وائرنگ، فائر الارم اور سپرنکلر سسٹم کا نہ ہونا، ایمرجنسی میں باہر نکلنے کے راستوں کا تنگ یا بند ہونا، اور دکانوں میں بے تحاشا آتش گیر سامان کا بھرا ہونا۔ یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک بہت بڑی تباہ کن آگ میں بدل جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ ہم نے بالکل یہی چیزیں فیکٹریوں میں، مارکیٹوں میں، یہاں تک کہ اسپتالوں اور دوسرے پلازوں میں بھی ہوتی دیکھی ہیں۔ ہر بار بالکل ایک جیسی کہانی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر سانحے کے بعد وہی رٹے رٹائے وعدے۔ انکوائری ہوگی جی، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن شور مچتا ہے اور پھر سب بھول جاتے ہیں اور ہم بس اگلے سانحے کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ چلیں اس غفلت کی پوری زنجیر کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی ذمہ داری کسی ایک شخص یا ادارے پر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ ایک پوری چین ہے۔ سب سے پہلے تو عمارت کے مالکان ہیں جو سیفٹی قوانین کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر آتی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز جو ٹھیک سے انسپیکشن کیے بغیر ہی پرمٹ جاری کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد صوبائی اور مقامی حکومتیں ہیں جو قانون تو بنا دیتی ہیں لیکن ان پر عمل کروانا بھول جاتی ہیں۔ اور آخر میں ہمارا اپنا ریسکیو اور فائر بریگیڈ کا سسٹم ہے جس کے پاس آج بھی نہ تو جدید سامان ہے، نہ پورا پانی اور نہ ہی ٹریننگ۔ اور شاید اس زنجیر کی آخری کڑی ہم خود ہیں، ہم سب، جو ہر واقعے پر افسوس تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے مسائل۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا کوئی حل ہے؟ جی بالکل، اس کی روک تھام کے لیے واضح راستے موجود ہیں۔ اس کا حل ایک بہت سیدھے سادھے روڈ میپ میں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ہر کمرشل بلڈنگ میں فائر الارم، سپرنکلر سسٹم اور کھلے ایمرجنسی راستے لازمی قرار دیے جائیں۔ فائر بریگیڈ کو ماڈرن گاڑیاں، پانی کی پوری سپلائی اور بہترین ٹریننگ دی جائے۔ جو بھی قانون توڑے اس پر بھاری جرمانے کیے جائیں، ضرورت پڑے تو پلازا سیل کیا جائے اور کرمنل کیسز بھی بنائے جائیں۔ اور سب سے ضروری بات، دکانداروں اور وہاں کام کرنے والے سٹاف کے لیے ریگولر فائر ڈرلز اور ایمرجنسی ٹریننگ کا انتظام ہو۔ تو آخر میں بس یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گل پلازا میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، نہیں، وہ ایک انتباہ تھا، ایک وارننگ، ایک خطرے کی گھنٹی کہ اگر اب بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آج ہم نے مل کر سوال نہیں اٹھایا، ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا اور سسٹم میں تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا، تو کل یہی آگ کسی اور مارکیٹ میں، کسی اور پلازا میں لگے گی اور کوئی اور خاندان اس کا دکھ جھیلے گا۔ کراچی کو اب کھوکھلے دعووں کی ضرورت نہیں، اسے ٹھوس ایکشن چاہیے۔ اور سوال وہی ہے جس کا جواب ہم سب کو چاہیے کہ یہ ایکشن آخر شروع کب ہوگا؟